نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی۔ چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، ہم کوئی عام چور نہیں ہیں، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہو؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پایا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے تو میں مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ جیسا کہ مجنوں کو لیلا کی قبر کا پتہ نہیں تھا تو قبرستان میں گیا اور وہاں مٹی سونگھ لی، قبروں کی مٹی سونگنے لگا، اور جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگھ لی تو پتہ لگا کہ یہاں میری لیلا مدفون ہے۔ اسی طریقے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مولا کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ بھی مثل مجنون کے ہر مٹی کو سونگھتے ہیں، اور جس خاک میں مولا ہوتا ہے وہ سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اس قلب میں مولا ہے۔ اللہ کے عاشقین اللہ والوں کے چہروں سے، ان کی آنکھوں سے، ان کی گفتگو سے پتہ پاتے ہیں کہ یہ دل صاحب نسبت ہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو، میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو میں اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ ان سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ بھائی، میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور خوشی کے مارے کہنے لگے کہ جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے سے ہم کو خلاصی ملے گی، لہذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین پاور فل ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہیں، لہذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے، بوجہ لالچ اور طمع کے۔
کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور عقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ اسی طرح ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے لیکن مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے۔ بہرحال بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہرین حساب نے حساب لگا کر حصے کو چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ جب آئندہ چوری کرنی ہو تو ہمیں ایک جگہ جمع ہونا آسان ہو جائے گا۔ ہم پتہ لگوا دیں گے کہ فلانی شخص کہاں ہے، پھر اکٹھے چوری کیا کریں گے۔ تو پھر جب صبح بادشاہ نے عدالت کو قائم کیا اور پولیس کو بلوایا کہ جاؤ فلانی نام کے فلانی شخص وہ فلانی جگہ رہتا ہے، ان چوروں کو بلاؤ، انہوں نے ہمارے خزانے میں یہاں ڈاکہ ڈال دیا ہے، چوری کی ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ جب ڈاکوؤں کو ہتھکڑیوں کے سمیت لایا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو پھانسی کے یعنی تختہ دار پر چڑھا دو اور ان کو پھانسی دے دو، چنانچہ بادشاہ نے پھانسی کا حکم دے دیا اور یہ بتا دیا کہ آج میں خود ان کا گواہ ہوں، کیونکہ میں خود ان کے ساتھ موجود تھا جس وقت یہ چوری کر رہے تھے۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی بندوں سے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی بتائیں گے کہ مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب تم بدکاریاں کرتے تھے، جب تم برے اعمال کرتے تھے، جب تم اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کرتے تھے تو میں تو خود موجود تھا ان بدکاریوں میں۔ جب تم بدکاریاں کرتے تھے تو دیکھنے والا میں خود وہاں تھا، میں موجود تھا، تمہارے ساتھ تھا، لہٰذا مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، لہٰذا مجھے کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ تو جو نام اعمال یا اسی طریقے سے اعضاء یا اسی طریقے سے زمین گواہی دے گی تو وہ بندوں پر حجت تام کے لیے وہ گواہی ہوگی، ورنہ اللہ کو بھی کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ وہاں خود موجود تھے جس وقت بندے گناہ کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں جب ان چوروں کو تختے دار پر چڑھایا گیا تو ایک چور جس نے یہ فن بتایا تھا کہ میری آنکھوں میں یہ تاثیر ہے، یہ خاصیت ہے کہ رات کے اندھیرے میں جس کو میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو میں پہچان لیتا ہوں، تو فرماتے ہیں اس نے تختے دار سے چلایا کہ بھائی ذرا رک جاؤ، ہماری پھانسی کو تھوڑا موقوف کر دو، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، کیونکہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے بتایا کہ بھائی ان کی پھانسی کو موقوف کر دیا جائے، رکا دیا جائے، اور اس کو جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ اس چور نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ چور تنہائی میں ملنے گیا تو اس چور نے بتایا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نے اپنے ہنر دکھلائے کہ جو ہمارے اندر ہنر تھے ہم سب چوروں نے اپنے اپنے فن دکھا دیے، اور ہمارے ہنر نے ہم کو عذاب میں قہر میں مبتلا کر دیا۔ ہمیں اپنے ہنر پر ناز تھا، لیکن اس ہنر کے باعث ہم تختے دار پر چڑھ گئے، ہمیں پھانسی کا آرڈر ملا۔
تو اب آپ اپنا ہنر دکھا دیجئے، کیونکہ آپ نے تو وعدہ کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کل موجود تھے، آپ بھی ہمارے ساتھ چوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ نے اپنے ہنر کا وعدہ بھی کیا تھا، لہٰذا آپ اپنے اس کرم والی داڑھی کو ہلا دیجئے، کیونکہ آپ نے بتا دیا تھا کہ جب مجرمین کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جاتا ہے تو میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ بھی اپنا ہنر دکھا دیجئے۔ تو بادشاہ نے بتا دیا، سب چوروں کو جمع کیا کہ بتایا کہ تمہارے ہنر نے تمہارے ہنر پر ناز تھا، لیکن تمہارا ہنر کام نہیں آیا، تمہارے اس بد ہنر نے تمہیں عذاب و قہر میں مبتلا کر دیا۔ لیکن اس بندے نے، جس نے مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھ لیا اور اس وقت پہچان لیا، جاؤ اس کے ہنر کے صدقے میں تم تمام کو معاف کر دیتا ہوں اور تمہاری پھانسی کو رد کر دیتا ہوں اور تمہیں رہا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس پر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندھیرے میں جو لوگ غفلت میں اپنے ہنر پر ناز کرتے ہیں، قیامت کے دن اور اللہ سے غافل رہتے ہیں، قیامت کے دن یہ بھی اس اپنے ہنروں کے باعث، اپنے ہنر پر ناز کرنے والے، قیامت کے دن یہی ہنر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے، ان کو اللہ کے عذاب، ان پر اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر مسلط ہو جائے گا۔ اور اس اندھیرے دنیا میں جو اللہ کو پہچانے گا، ان آنکھوں سے جو اللہ کو پہچان لے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا، وہی قیامت کے دن اپنے ہنر کے باعث ایک تو خود اس اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا اور جنت میں داخل کرا دے گا، اور جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے بھی سفارش کرے گا۔ اور جس طریقے سے اس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا، اسی طریقے سے دنیا میں رب کو پہچاننے والا یہ چور ان چوروں کے لیے رہائی کا باعث بن گیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں رب کو پہچاننے والا قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا، گناہگاروں کے لیے جہنم سے بچنے کا باعث بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔